نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مطالعے کا عنوان ہے قربانی کرتے وقت۔ قربانی کرتے وقت یہ مضمون مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، ایک بوڑھے غریب الوطن نے خواب میں اللہ کا یہ اشارہ پایا کہ اپنے اکلوتے لخت جگر کو ہماری محبت پر قربان کر دو۔ یہ کسی عام انسان کا خواب نہ تھا، اللہ کے پیغمبر کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک صبح مکے کی سرزمین نے یہ رقت انگیز منظر دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے اکلوتے جگر گوشے کی گردن پر تیز چھری چلانا چاہتا ہے، اپنے محبوب بچے کو ذبح کرنا چاہتا ہے، بڑھاپے کے سہارے کو قربان کرنا چاہتا ہے۔ دل پر کیا گزری ہوگی؟ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے۔ ہر باپ اپنے بارے میں ذرا تصور کرے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کیسے تیار نہ ہوتے؟ اللہ کا حکم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سچے تھے، وفادار تھے، مخلص اور حنیف تھے۔ وہ اللہ سے کہہ چکے تھے، اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے حضور سپر انداز ہو چکا ہوں، اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر چکا ہوں۔ آزمائش بڑی سخت تھی، زمین و آسمان لرز گئے ہوں گے، مگر ابراہیم علیہ السلام استقلال کے پیکر تھے، صبر و رضا کی مثال تھے۔ بے شک بیٹا پیارا تھا، مگر اللہ اس سے زیادہ پیارا ہے۔ شفیق اور نرم دل باپ جان سے زیادہ عزیز بیٹے کی گردن پر تیز چھری پھیرنا ہی چاہتے تھے کہ ندا آئی، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اللہ نے تمہاری قربانی قبول کر لی۔ مینڈے کے گلے پر چھری پھیر کر اپنے جذبات کی تسکین کرو۔ قربانی، جان نثاری، سپردگی، فداکاری، سرفروشی اور وفاداری کے کیسے مثالی جذبات تھے، کیسے بے مثال جذبات تھے اس امام انسانیت کے سینے میں۔ سوچئے تو ایسی رقت طاری ہوتی ہے کہ تصور کی قوتیں جواب دینے لگتی ہیں، اور اپنی بے بسی کا احساس ستانے لگتا ہے کہ ہم تو ان جذبات کی نقل بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری زبان میں یہ طاقت نہیں کہ ان جذبات کے لیے اپنے لفظوں میں اپنے رب سے دعا کر سکیں۔ کتنا عظیم احسان ہے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بے بسی کا احساس فرمایا اور ہمیں قربانی کی دعا سکھائی۔ جانور ذبح کرتے وقت ہمارے سینوں میں قربانی اور جان نثاری کے کیا جذبات ہونے چاہیے؟ دعا کے الفاظ سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ دعا کے الفاظ دہرا کر گویا ہم اپنے رب سے بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار، ہم تیرے خلیل کی نقل کر رہے ہیں، عمل سے بھی اور زبان سے بھی۔ پروردگار، تو اپنے کرم سے ہمارے سینوں میں یہ جذبات پیدا فرما دے اور سنت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رکھنے والوں میں ہمارا شمار فرما دے۔ قربانی کرتے وقت ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس کا لفظ اس لائق ہے کہ ہم اس پر غور کریں اور پھر جانور ذبح کرتے وقت توجہ اور شعور کے ساتھ یہ دعا پڑھیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر۔ میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ اس اللہ کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں ٹھیک اس طریقے کا پیروکار ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا
اور میں فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ اے اللہ یہ تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی حضور پیش ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ وما علینا الا البلاغ۔